बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर अज़ीज़ तलबा। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल के बकिया अशार जो है उनकी तशरीह करेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि फ़र्स्ट लेक्चर से आपने इस्तिफ़ादा हासिल कर लिया होगा। तो सेकंड लेक्चर में फैज़ की गज़ल का आज तीसरा शेर जो है वो पढ़ते हैं। फैज़ कहते हैं कि करो कज जबीं पे सर कफन, मेरे कातिलों को गुमा न हो कि गरूर इश्क का बांकपन पस मर्ग हमने भुला दिया। करो कज, टेढ़ा कर दो जबीन पर, पेशानी पर, गुमा न हो, शक न हो, शुबा न हो। गरूर इश्क, इश्क का घुमंड, बांकपन, नाजो अंदाज, और दूसरा मानी इसका गरूर भी ले सकते हैं। पसे मर्ग, मौत के बाद, मरने के बाद। मफहूम है, शायर कहते हैं कि ऐ मेरे दोस्तों, मरने के बाद मेरे माथे पर, मेरी पेशानी पर, मेरे कफन का सिरा, मेरे कफन का कोना टेढ़ा कर देना कि मरने के बाद मेरे कातिलों को ये शुबा न हो कि मैंने इश्क का गरूर और इश्क का घुमंड जो है वो भुला दिया है, वो ख़त्म कर दिया है। तशरीह तलब शेर ये है कि शायर इस शेर में मरने के बाद अपनी पेशानी पर कफन का कोना टेढ़ा करने की बात क्यों कर रहे हैं। शेर में फैज़ ने ये जो लफ्ज़ कज इस्तेमाल किया है, कज कफन, यानी कफन का कोना टेढ़ा करना। लखनऊ की एक रवायत है कि वहाँ के सजीले और बांके जो नौजवान हैं वो अपना बांकपन जाहिर करने के लिए अपने सर पर, अपनी पेशानी पर टोपी को टेढ़ा कर लेते और पगड़ी को टेढ़ा कर लेते, तो समझा जाता कि इनमें जो ये बांके नौजवान हैं और इनमें गरूर और बांकपन जो है वो बेहद झलक रहा है। तो शायर ने यहाँ चूँकि गोया आला नस्बुलैन और आला मकसद की खातिर, इसके अशाद की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी है, तो शायर इस शेर में ये बताना चाहता है अपने मुखालिफों को, अपने कातिलों को कि मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाते हुए भी मेरे मुखालिफों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि मैं नदामत और किसी शर्मिंदगी को साथ लेकर नहीं जा रहा, बल्कि मैं एजाज़ और इफ्तिखार के साथ और सरबुलंदी के साथ और अपने इश्क के गरूर के साथ और आला नस्बुलैन और हक के रास्ते पर चलने की गरूर के साथ, घुमंड के साथ इस दुनिया से जा रहा हूँ। बिलाशुबा जो लोग हक की खातिर अपनी जान कुर्बान करते हैं, उन्हें ये मालूम होता है कि सच्चाई का रास्ता ही बेहतर रास्ता है और इस पर जान कुर्बान करने से जान जाती नहीं है, बल्कि बंदा हमेशा की ज़िंदगी में मुंतकिल हो जाता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं और अपने रब के हाथ से रिस्क पा रहे हैं, मगर तुम्हें इसका शऊर नहीं है। इसी हवाले से शायर फैज़ी का शेर है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और इंसान जब जान हक के रास्ते में पेश करता है तो उसको मालूम होता है कि मेरे पास कीमती सरमाया ये जान ही है, लेकिन वो अपनी जान कुर्बान करना भी अपने लिए एजाज समझता है। इसी के हवाले से शायर ने एक जगह पे कहा कि जहाँ दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर निकलता है, आला नस्बुलैन को लेकर उठता है, तो उसे मालूम होता है कि बहुत सारी कुर्बानियां जो है वो देनी पड़ेंगी, लिहाजा वो सिद्ध के दिल से ये कुर्बानियां देने के लिए तैयार होता है। अपना माल क्या, मता क्या, औलाद क्या, जान क्या, घर बार क्या, वक्त क्या, सब कुछ वो इस रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। इसीलिए शायर ने एक जगह पे कहा, सरफरोशी के अंदाज बदले गए, सरफरोशी के अंदाज बदले गए, दावते कत्ल पर मक्तल शहर में डालकर कोई गर्दन में तौक आ गया, लाद कर कोई कंधे पे दार आ गया।
تو جب انسان کو معلوم ہو کہ اس میں میری جان بھی جا سکتی ہے، مجھے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے گا، تو حق پرست جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈٹے رہتے ہیں اور اس قدر استقامت کے ساتھ اس راستے پہ چلتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے، ان کو، میرے مخالفوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے غرور اور اپنے بانک پن کو نہیں بھلایا۔ اور اگر ہم اس کو خارجی مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں، غزل کے پیرہن میں ہم اس کا جائزہ لیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے اپنے قاتل رقیبوں سے یہ کہا ہے کہ عاشق نے اپنی جان عشق کے راستے میں حصول محبت، حصول محبوب کے لیے قربان تو کر دی ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کی جو جان ہے وہ حق کے راستے میں قربان ہو رہی ہے، اس لیے اس کو اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں۔ اس لیے شاعر نے یہ بات کہی کہ میرے مرنے کے بعد میری پیشانی پر میرے کفن کے کونے کو ٹیڑھا کر دینا۔ اس حوالے سے شاعر کہتا ہے غرور گل بدن قائم رہے گا، یہ اپنا بانک پن قائم رہے گا، بانک پن نہیں جاتا، غرور نہیں مرتا، حق پرست جب حق کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اور شاعر نے ایک جگہ پر اس کے حوالے سے کہا چہرہ مایوس پر بھی بانک پن آیا تو ہے، چہرہ مایوس پر بھی بانک پن آیا تو ہے، ہم کو ہر حالت میں جی لینے کا فن آیا تو ہے۔ تو یہ شعر، تیسرا شعر جو ہے وہ مکمل ہوا، اور چوتھا شعر ہے ادھر ایک حرف کشتنی یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ کشتنی قتل کیے جانے کے قابل، گفتنی کہے جانے کے قابل، عذر کا معنی بہانے کے ہیں، سن کر اڑا دیا، سنی انسنی کر دی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ادھر صرف ایک ہی بات تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہاں میرے پاس لاکھ بہانے تھے کہے جانے کے قابل، لاکھ دلیلیں تھیں، لاکھ عذر تھے، لیکن کیا دوسری جانب مخالفین جو اگر دلیلیں پیش کرتے تو کہا جاتا تو سن کر اڑا دیتے، اور اگر لکھ کر وہ دلیلیں پیش کی جاتی تو پڑھ کر مٹا دیتے۔ تشریح طلب شعر یہ ہے کہ حق و صداقت کے علمبرداروں کو ہمیشہ دکھ پہنچتا ہے، دکھ پہنچائے جاتے ہیں۔ اعلیٰ مقصد اور اعلیٰ نسب العین کی ترویج ہمیشہ سے ہی مشکل کام رہا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی حق کی تبلیغ کے جرم میں شہید کر دیا جاتا۔ ہزاروں انبیاء کو حق کی تبلیغ کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ یہ ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ حق کے علمبردار اکثر و بیشتر سادہ، مظلوم، محکوم ہوتے ہیں اور اقتدار سے بے تعلق ہوتے ہیں، تاہم اقتدار کو یہ للکارتے ضرور ہیں، اور صاحب اقتدار اکثر باطل اور نظریات کی زد میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا وہ مظلوم کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حق کو مان لیا تو ہمارا اقتدار جائے گا، ہماری نوابی جائے گی، ہماری سرداری جائے گی، لہٰذا وہ دنیا کے مال و متاع، دنیا کے جاہ و جلال کو بچانے کی خاطر حق پرستوں کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور شاعر بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میں اگر اپنے مخالفوں کو لاکھ دلائل بھی دیتا کہ میرے پاس کہے جانے کے قابل تھے، کچھ دلیلیں ایسی موجود تھیں، لاکھ دلیلیں تھیں، لیکن مخالف اس سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ جب آپ کے سامنے مخالف کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر وہاں پر دلیلیں بے وقت ہو جاتی ہیں، بے معنی ہو جاتی ہیں۔ وہاں پر آپ منطقی اور عقلی دلائل چاہے لاکھ دے لیں، لیکن لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ شاعر نے اسی لیے ایک جگہ پہ کہا بجز دیوانگی واں اور چارہ ہی کہو کیا ہے، بجز دیوانگی واں اور چارہ ہی کہو کیا ہے، جہاں عقل و خرد کی ایک بھی مانی نہیں جاتی۔ وہاں پر خاموش رہنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی عقل کی، آپ کی دانش مندی کی ایک بات بھی سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ ان کے پاس اپنے نسب العین اور مقصد کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلیلیں تھیں۔
لیکن ان کے نظریات ان کے مخالفین کے پاس قوت اور دولت اور اقتدار تھا، لہذا وہ اس نشے میں تھے اور مخالفین ان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور ہم نے اپنے دلائل اور نظریات کو تحریری شکل میں بھی شاعر کہتا ہے کہ پیش کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے ان تحریروں کو پڑھ کر مٹا دیا، پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کی بھی کوئی اہمیت نہ تھی۔ ان کے نزدیک ان کی جانب سے صرف ایک ہی حرف تھا، ایک ہی لفظ تھا کہ اس کی گردن زنی کر دی جائے، اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ شاعر نے اس حوالے سے کہا، ہم بھی منہ میں زباں رکھتے ہیں، کاش پوچھو مدعا کیا ہے۔ ہم بھی منہ میں زباں رکھتے ہیں، کاش پوچھو مدعا کیا ہے۔ اور اگر خارجی مفہوم کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، رقیبوں نے محبوب کو شاعر سے اس قدر بدظن کر دیا کہ محبوب اس پر بہت زیادہ نالاں ہے۔ محبوب کو شاعر کی گفتگو سننا بھی گوارا نہیں ہے، اور جھوٹے الزامات سن کر اس قدر متنفر ہو گیا ہے کہ ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کسی اجنبی آدمی کے متعلق بھی آپ سے اگر اس کی برائی بارہا مرتبہ کی جائے گی تو آپ کے دل میں اس کے لیے از خود نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت نے ہمیں چغلی کرنے سے منع کیا تاکہ کسی کی برائی جو ہے وہ آپ کے دل میں نہ بیٹھ جائے، حالانکہ آپ ابھی اس سے آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوتی، آپ اس سے بھی ملے بھی نہیں ہوتے۔ تو یہاں بھی شاعر کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ رقیبوں نے محبوب کو بدظن کر دیا ہے اس کے عاشق سے، شاعر سے، لہذا وہ لاکھ دلیلیں بھی پیش کرے لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ شاعر نے ایک جگہ پر کہا کہ میری باتوں پہ غور کیا کرتے، ان کو سننا ہی کچھ گوارا نہیں۔ جب سننے کے لیے ہی تیار نہیں، مسائل اگر افراد کے ہوں، مسائل اگر ملکوں یا قوموں کے ہوں، جب تک بیٹھ کر ان مسائل کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی، مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو عاشق و محبوب باہم بیٹھ کر جب تک گفتگو نہ کریں گے تو دلوں سے نہ نفرتیں دور ہوں گی اور نہ یہ مسائل حل ہوں گے۔ اسی لیے شاعر نے ایک جگہ پہ کہا، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ اگر کچھ مشورے نہیں ہوں گے تو پھر یہ مسائل جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور آخری شعر غزل کا ہے، شاعر فیض احمد فیض کہتے ہیں، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ کوہ گراں، وزنی پہاڑ، جان سے گزر جانا، جان دے دینا، رہے یار محبوب کا راستہ، قدم قدم ہر قدم پر یادگار بنا دیا، یاد رہنے والی چیز، یاد رہنے کے قابل۔ شاعر کہتا ہے اگر ہم کہیں راستے میں رکے تو ایک بھاری پہاڑ کی مانند تھے، اور اگر چل پڑے تو ہم نے اپنی جان قربان کر دی، اس طرح ہم نے ہر قدم کو یادگار بنا دیا۔ تاہم تشریح طلب شعر میں شاعر نے اپنے اعلیٰ مقاصد اور بلند نصب العین کے حصول میں اپنی استقامت کے متعلق یہاں پر بیان کیا ہے کہ جو بندہ بھی اچھے نصب العین کو لے کر کسی حق کے راستے پر چلتا ہے تو اسے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ثابت قدم رہے گا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا تو اس کا یہ راستہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائے گا، ایک یادگار راستہ بن جائے گا۔ اس کی شخصیت جو ہے وہ لوگ اس کو مانیں گے اور اس کا کردار بھی ایک مشعل راہ بن جائے گا، اور ان کے لیے نویدیں ہی نویدیں ہوتی ہیں جو حق کے راستے پر ڈٹے رہتے ہیں اور استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، خواہ ان کو اپنی جانیں ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ والروح، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹے رہے تو ملائکہ ان کے لیے خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے نویدیں اور خوشخبریاں ہیں۔ تو شاعر نے بھی یہی بات کہی کہ جیسے سقراط یونان کا ایک عظیم فلاسفر تھا، حق بات کہنے کے پاداش میں اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ جب اس نے زہر کا پیالہ پیا تو چند نوجوان اس کے ساتھ تھے، لیکن اس کے مرنے کے بعد پھر ایک جم غفیر ایسا تھا جو اس کے ساتھ تھا، نہ صرف اس کے ساتھ تھا بلکہ اس کے اعلیٰ نصب العین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تو شاعر نے اسی حوالے سے ایک جگہ پہ کہا، ہر ایک قدم
अजल था हर एक गाम जिंदगानी, हम घूम फिर के कूचा एक कातिल से आए हैं। और सुकरात के हवाले से एक शेर है, जहर के जाम हैं बहुत सारे, जहर के जाम हैं बहुत सारे, सच के इनाम हैं बहुत सारे। तो इंसान जब हक के रास्ते पर चलता है तो फिर उसको ये तमाम तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और उसका रास्ता जो है वो दूसरे आने वालों के लिए एक मशअल राह बन जाता है। और अगर खारजी मफहूम के एतबार से गज़ल के पैरहन में हम इस शेर को देखें तो शायर ये कहते हैं कि हमने हसूल महबूब, हसूल मोहब्बत के लिए कदम कदम पर मसाइल और मुश्किलात को बर्दाश्त किया और सहा है, और कदम कदम पर एक नई दास्तान रकम कर दी है। वो बस सिर्फ उसका मकसद क्या है, एक आशिक का मकसद उसके महबूब की मोहब्बत को पा लेना है। इसीलिए शायर ने कहा कि हमने सिर्फ दो ही चीज़ों को चुना, या तो फिर महबूब को और या फिर मौत को। शायर कहते हैं, फैज़ी का शेर है, मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। तो ये आपकी गज़ल जो है मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि आपने इससे पहले लेक्चर से भी इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा और इससे भी आप ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह हम इससे अगला लेक्चर जो है वो नज़म या गज़ल ही के हवाले से होगा, जो हमारा बकिया निसाब रह गया है उसके हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।